بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فلسفہ شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول، جگر گوشہ علی بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی کی ذات کرامی، حق و صداقت، جرت و شجاعت، عزم و استقلال، ایمان و عمل، ایثار و قربانی، تسلیم و رضا، اطاعت ربانی، عشق و وفا اور صبر و رضا کی وہ بے مثال داستان ہے جو پوری اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام، تاریخ ساز اہمیت کی حامل ہے۔ مستند تاریخی روایات کے مطابق رجب 60 ہجری 680 عیسوی میں یزید نے اسلامی اقتدار اور دین کی روح کے منافی ظلم، جبر و استبداد پر مبنی اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ بالجبر عام مسلمانوں کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا۔ مدینہ منورہ میں ایک مختصر حکم نامہ جاری ہوا جس میں تحریر تھا حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اس معاملے میں پوری سختی سے کام لیا جائے یہاں تک کہ یہ لوگ بیعت کر لیں۔ بعد ازاں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے جد اعلی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے نانا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یزید کے ظلم و جبر پر مبنی باطل نظام کے خلاف جرات اظہار اور اعلان جہاد بلند کرتے ہوئے اسوہ پیغمبری پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کو حق و صداقت اور دین پر مر مٹنے کا درس دیتے ہیں۔ خلق خدا کو اپنے ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے والی اور محرمات الہی کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے ببانگ دہل فرماتے ہیں، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً و عملاً اسے بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس ظالم بادشاہ کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی حکومت قبول کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو معطل کر دیا ہے، یہ مال غنیمت سے اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، انہوں نے خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے اس کے بدلنے کا حق ہے۔ چنانچہ یہی وہ سب سے بڑا جہاد اور دینی فریضہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی اسوہ پیغمبری کی پیروی میں وقت کے ظالم اور جابر حاکم یزید کے خلاف اور اگزار کرب و بلا میں 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ وارد ہوئے اور حق و صداقت اور جرت و شجاعت کی وہ بے مثال تاریخ رقم کی جس پر انسانیت ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حق کے متوالے باطل قوتوں کے خلاف صف آرام مردان حق اس راستے پر ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ شہدائے کربلا نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جرت اظہار اور باطل کے خلاف احتجاج اور جہاد کا ایک سلیقہ اور ولولہ عطا کیا۔ سیدنا حسین ابن علی کی صدائے حق نے مظلوم انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ اور حق نوائی کا درس دیا۔ حق کی آواز بلند کرنا، انسانی اقتدار کا تحفظ اور دین کی سربلندی دراصل اسوہ پیغمبری اور شیوہ شبیری ہے۔ شہدائے کربلا کا فلسفہ اور پیغام یہی ہے کہ حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ علی بطول، شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے رحمان و رحیم پاک پروردگار کے حضور اپنی آخری مناجات میں فرمایا،
اے معبود برحق، اے صاحب مغفرت اور بلند و مرتبت، اے شدید غضب والے، تیری قدرت ہر قدرت سے بڑھ کر ہے، تو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، تیری کبریائی ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، تو اس پر قادر ہے جو چاہے انجام دے، تیری رحمت اپنے بندوں سے نزدیک تر ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بخشش ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اپنی مخلوقات پر تیری مکمل گرفت ہے، جو کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو جو ارادہ کرے اسے انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، تیرا شکر ادا کیا جائے تو شکر گزاری قبول کرتا ہے، اور جب تیرا ذکر ہو ذکر کرنے والے کو یاد رکھتا ہے۔ میں تجھے ایسی حالت میں پکار رہا ہوں، تیری مدد کی مجھے ضرورت ہے، اور ایسی حالت میں تیری جانب میری توجہ ہے کہ سخت آزمائش اور ابتلا میں ہوں، اس حزن و علم میں تجھے پکار رہا ہوں، اور تیرے سامنے اپنے درد و غم کے لیے گریہزاری کرتا ہوں، اور کمزوری کے عالم میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تجھ ہی پر میرا انحصار ہے، اور تو ہی میرے لیے کافی ہے، پس اے پروردگار عالم ہمارے لیے مدد اور راہ نجات عطا کر، اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ بعد ازاں شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مناجات ان جملوں پر ختم کی: صبرن علی قضا بار الہ، ہم تیری قضا اور قدر کے سامنے صابر و شاکر ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تیرے سوا کوئی پالنہار نہیں اور نہ ہی کوئی معبود ہے، میں تیرے حکم پر صبر کرنے والا ہوں، اے اس کی مدد کرنے والے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جس کا کوئی اختتام نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا حساب کرنے والے، تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما، تو ہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے اپنی جبین نیاز خاک کربلا پر رکھ کر فرمایا: بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور حالت سجدہ میں اپنی جان افری کے سپرد کر دی، ایسا سجدہ کیا کہ جس پر تا ابد سجدوں کو ناز رہے گا، شہادت عظمہ کے ایسے بلند مراتب پر فائز ہوئے جو شہادتوں کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی کی دو قربانیاں پوری تاریخ میں منفرد مقام اور نہایت عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی، اور دوسری نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، دونوں قربانیوں کا پس منظر غیبی اشارہ اور ایک خواب تھا، دونوں نے سر تسلیم جھکا دیا، اور یوں خواب کی تعبیر میں ایک عظیم قربانی وجود میں آئی۔ روایات کے مطابق جب سیدنا حسین ابن علی اپنی جانثاروں کے ساتھ کربلا کی جانب روانہ ہوئے، روکنے والوں نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے تمام باتوں کے جواب میں ایک بات فرمائی: میں نے اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے تاکید کے ساتھ مجھے ایک دینی فریضہ انجام دینے کا حکم دیا ہے، اب بہرحال میں یہ فریضہ انجام دوں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا: وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ابھی تک کسی کو نہیں بتایا، نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار عز و جل سے جا ملوں۔ ابراہیم کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی، اور سیدنا حسین ابن علی کا خواب 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تعبیر آشنا ہوا۔ دونوں خوابوں کی تعبیر قربانی تھی۔ 10 ذی الحجہ کو منی میں یہ خواب اپنے ظاہر میں رونما ہوا، اور 10 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پر اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ آپ نے جس طرز قربانی کا آغاز کیا تھا، تسلیم و رضا، صبر و وفا کے پیکر فرزند نے پوری تابانیوں کے ساتھ اس عظیم سنت کو مکمل کیا۔ حضرت اسماعیل جس سنت کی ابتدا ہوئی تھی، سیدنا حسین ابن علی پر اس کی انتہا ہوئی۔ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حسین کی قربانیوں میں یہی جذبہ و عشق و محبت کا فرما تھا۔
اس لیے یہ قربانیاں آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گی۔ شہداء کربلا کے قافلہ سالار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رفقا معرکہ حق و باطل اعلیٰ انسانی اقتدار کی بقا میں حق و صداقت اور جرت و شجاعت کا علم بلند کر کے اپنے رب کی رضا، اعلیٰ انسانی اقتدار کی بقا، دین مبین کی سربلندی، شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے ریگزار کرب و بلا میں جرت و استقامت کی بے مثال تاریخ رقم کر کے یہ پیغام دے گے کہ شدیم خاکو لیکن زبو تربت ما تواں شناخت کزیں خاک مردمی خیزد، ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری تربت کی خوشبو سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے کہ اس خاک سے بھی مردانگی پھوٹ رہی ہے۔ شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بجا طور پر یہ کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ عظیم قربانی اور کعبۃ اللہ کی عظمت اور حرمت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم جذبہ اور داستان حرم ہے، جس کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین محترم، یہ خوبصورت واقعہ فلسفہ شہادت کے متعلق آپ نے سنا، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور پیاری معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔